اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ، قسط نمبر 13، سکھ پال پر حملہ۔ محمود غزنوی ایلک خان اور کدار خان کے تعاقب کی تیاریاں کر رہا تھا کہ 1007 عیسوی میں باٹنا کے حاکم سکھ پال نے بغاوت کر دی، تمام مسلمان افسروں کو اپنی ریاست سے نکال دیا اور اسلام سے منحرف ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس پر حملہ کیا۔ پہلے چند جاگیرداروں کو بھیجا جنہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ 4 لاکھ دینار جرمانہ اس سے وصول کیا گیا۔ پھر بقیہ زندگی وہ سلطان محمود غزنوی کی جیل میں پڑا رہا۔ فرشتہ نے یہاں سکھ پال کی بجائے اب سارا لکھا ہے۔ آنند پال سے جنگ۔ سکھ پال کا انجام دیکھ کر آنند پال نے اپنی سلطنت کے لیے بھی خطرہ محسوس کیا۔ اب اس نے پورے ہندوستان کے بڑے راجوں کی فوجوں کو یکجا کر کے جنگ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اجین، گوالیار، گلنجر، کنوج، دلی اور اجمیر کے راجوں نے زیادہ سے زیادہ فوجیں آنند پال کی ماتحتی میں دے دی۔ محمود غزنوی دریائے سندھ عبور کر کے چھچھ کے علاقے میں حضروں کے قریب ایک میدان میں خیمہ زن تھا۔ ان کے سامنے ہی آنند پال کی فوجیں بھی صف آرا تھیں۔ 40 روز تک یہ دونوں اسی طرح آمنے سامنے پڑے رہے۔ آنند پال کا لشکر روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ پنجاب کے عوام، مرد اور عورتیں سب اس جنگ میں شریک ہونے لگے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کے ارد گرد خندق کھدوائی۔ جنگ کا آغاز محمود غزنوی نے کیا، لیکن 30,000 گگڑ جو ننگے پیر تھے، یعنی فوجی نہیں تھے بلکہ عام کسان تھے، وہ سندھ کے لوہانوں جیسی حالت میں تھے، خندق پار کر کے ترک فوجوں کے اندر داخل ہو گئے اور اپنے نیزوں، بھالوں، تیروں اور تلواروں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں 3,000 مسلمان فوجی مارے گئے۔ محمود غزنوی نے گھبرا کر واپسی کا ارادہ کیا۔ اچانک نفت یعنی مٹی کے تیل سے بنایا گیا ایک گوالا پھٹنے سے آنند پال کا ہاتھی ڈر گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ہندو لشکری سمجھے بادشاہ ڈر کر بھاگ رہا ہے، یوں ان کی فوج میں بگدڑ مچ گئی تو ترکوں، افغانوں اور خلیجیوں نے تعاقب کر کے 8,000 افراد کو قتل کیا اور یہ جنگ بھی جیت لی۔ اس جنگ کے لیے سلطان محمود غزنوی غزنی سے 31 دسمبر 1008 عیسوی کو روانہ ہوا، لہذا یہ جنگ تقریباً مارچ 1009 میں ہوئی اور جون 1009 میں محمود غزنوی واپس غزنی چلا گیا۔ اس جنگ میں 30 ہاتھی اور بے شمار قیمتی مال و اسباب محمود غزنوی کے ہاتھ آیا، جو ساتھ لے گیا۔ لیکن آنند پال اور اس کی فوجیں ابھی باقی تھیں۔ نگر کوٹ پر حملہ۔ نگر کوٹ اس جگہ تھا جہاں اب کانگڑا ہے، جو کہ بھارت کے صوبہ ہماچل پردیش میں ہے۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک قلعہ تھا جسے قلعہ بھیم کہتے تھے۔ اسے راجہ بھیم نے بنایا تھا۔ یہ قلعہ دراصل ایک مندر تھا جسے ہندو لوگ مورتیوں کا گڑھ کہتے تھے۔ قلعے میں فوج نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، صرف برہمن پجاری تھے۔ اس کی دولت کی شہرت دور دور تک تھی۔ اب سلطان محمود غزنوی نے اس پر حملہ کیا۔ 3 دن کے محاصرے کے بعد پجاریوں نے قلعہ نما مندر کے دروازے کھول دیے۔ یہاں سے محمود غزنوی کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے برابر دولت ملی، یعنی 7 لاکھ سونے کی اشرفیاں، 700 من سونے اور چاندی کے اوزار برتن، 2 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من جواہرات۔ محمود غزنوی نے غزنی جا کر شہر سے باہر ایک مکان بنایا، اس میں سونے اور چاندی کے تخت بچھائے، وہاں اس دولت کی عوامی نمائش لگائی جو 3 دن تک جاری رہی۔ تمام رعایا، کیا شہری اور کیا دیہاتی، اس نمائش کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک آتے رہے۔ اب دریائے سندھ سے لے کر نگر کوٹ کا علاقہ غزنوی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ نارائن پر حملہ۔
اکتوبر 1009 میں اس نے ریاست البور میں نارائن کوٹ پر حملہ کیا۔ راجہ نارائن کوٹ بڑی بہادری سے لڑا، لیکن اسے شکست ہو گئی اور اس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے 50 ہاتھی، 2000 سپاہی دینے کے علاوہ سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے اپنی حکومت بچا لی۔ اس موقع پر اس نے گجرات کا رخ بھی کیا۔ کسی قلعے پر حملہ تو نہیں کیا، لیکن اتبی کے بقول ملک کے بدماشوں کو تہہ تیگ کیا، ہر پہاڑی اور ہر وادی میں قتل عام کیا۔ غور پر قبضہ۔ سلطان محمود غزنوی نے 1010 میں غزنی کے قریب واقع ایک خود مختار سردار محمود غزنوی پن سوار پر حملہ کر کے غور پر قبضہ کر لیا۔ انہی غوریوں نے بعد میں غزنوی سلطنت کو ختم کی۔ ملتان پر دوبارہ حملہ۔ اسی سال 1010 میں محمود غزنوی نے پھر ملتان پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ شہر میں اسماعیلیوں اور ہندوؤں کا قتل عام کیا اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے۔ ملتان کا حاکم شیخ ابو الفتح یا ابو الفتوح داؤد بن نصر گرفتار ہو گیا، جو باقی زندگی غورک کے قلعے میں نظر بند رہ کر مر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے محمد بن قاسم کی مسجد کو، جس نے جلم نے بند کروا دیا تھا، دوبارہ کھول دیا اور مرمت کر کے بحال کر دیا۔ آنند پال سے معاہدہ صلح۔ داؤد کی شکست کے بعد سلطان محمود غزنوی نے پھر ہندوستان میں مزید فتوحات کا ارادہ بنایا۔ آنند پال اب تک پھر اپنی فوج کی تشکیل نو کر چکا تھا۔ محمود غزنوی نے اس سے الجھنے کی بجائے اس سے دوستی کا معاہدہ کیا۔ آنند پال نے محمود غزنوی کو تھانسیر پر حملے سے باز رہنے کی درخواست بھی کی اور اس کے صلے میں محمود غزنوی کو معاوضہ دینے کی پیشکش کی، لیکن محمود غزنوی نے کہا کہ غیر مسلموں کی تمام عبادت گاہوں کو مسمار کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ 1012 میں محمود غزنوی تھانسیر پر حملہ کیا، جو اس وقت دلی کے بادشاہ کا تخت تھا۔ تھانسیر کے مندر میں ایک بت تھا جس کا نام چکر سوامی یعنی مالک الملک تھا۔ ہندوؤں کے دل میں اس کی اتنی ہی عزت تھی جتنی کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کی۔ شاہ دلی نے ارد گرد کے راجوں سے مدد لے کر مزاحمت کی تیاریاں شروع کی تھیں کہ محمود غزنوی نے چکر سوامی مندر کو فتح کر لیا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ دلی پر چڑھائی کرے، لیکن امیروں وزیروں نے مشورہ دیا کہ جب تک آنند پال موجود ہے پنجاب فتح نہیں ہو جاتا، دلی پر حملہ کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ واپس غزنی چلا گیا اور 2 لاکھ لونڈیاں اور غلام اپنے ساتھ لے گیا۔ اس سال غزنی میں اس قدر ہندوستانی صورتیں نظر آتی تھیں کہ غزنی بھی ہندوستان کا ایک شہر سمجھا جانے لگا۔ لشکر سلطانی کے ہر رکن کے پاس کئی لونڈیاں اور غلام تھے۔ چکر سوامی کانسی کا ایک بت تھا جس کے ایک ہاتھ میں چکر نامی ہتھیار تھا، یعنی پہیے کی شکل کا۔ محمود غزنوی اسے ساتھ لے گیا اور غزنی کے اس میدان میں اسے ڈال دیا جہاں گھڑ دوڑ اور دوسری کھیلیں ہوتی تھیں۔ محمود غزنوی یہاں سے بہت سے نوکر اور غلام ساتھ لے گیا۔ پروفیسر محمد حبیب کے بقول اس نے بہت سے فوجی ہندوستان سے بھی بھرتی کیے، جو بالآخر ایک الگ ہندو رجمنٹ کی شکل اختیار کر گئے۔ ان کا جرنیل بھی ایک ہندو تھا۔ 1012 عیسوی میں آنند پال طبی موت مر گیا۔ اس کا بیٹا ترلو چند پال اور بھوتا بھیم پال ہندو شاہی سلطنت کے وارث بنے۔ بھیم پال کو اس کے ہم اثر راجے بھیم کہا کرتے تھے۔ ترلو چند پال 1012 عیسوی میں باپ کی وفات کے بعد ترلو چند پال ہندو شاہی بادشاہی سلطنت کے پایہ تخت نندنا میں شاہ بنا۔ اگلے ہی سال اس نے محمود غزنوی کو خراج بھیجنا بند کر دیا۔ قلعہ نندنا کو ہالنا کا قلعہ بھی کہتے تھے۔ ترلو چند پال نے یہ خبر سنی تو اپنے بیٹے بھیم پال کو اپنی جگہ متعین کر کے خود مہاراجہ کشمیر سے مدد لینے کشمیر چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ مدد پہنچتی، غزنوی فوجوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 1013 میں کافی خون ریز جنگ کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔
بھیم پال بھی بھاگ گیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر محمود غزنوی نے کشمیر کا رخ کیا۔ دریائے توہی موجودہ توی کے کنارے جنگ ہوئی اور مہاراجہ کشمیر کی اور ہندو شاہی فوجوں کی متحد کمان کو، جو کہ جنرل تنگا کے ماتحت تھیں، شکست ہو گئی۔ ترلوچن پال ایک بار پھر کشمیر کی طرف بھاگا، اپنی بچی کھچی فوجوں کو جمع کیا اور ایک بار پھر محمود غزنوی سے لڑا، لیکن پھر شکست گئی اور بھاگ کر سرہند مشرقی پنجاب چلا گیا، جسے اس نے اپنا پائے تخت بنایا۔ یہ ہندو شاہی سلطنت کا آخری پائے تخت تھا۔ پہلا کابل، دوسرا گردیز، تیسرا المغان، چوتھا اوبھنپور، پانچواں ندنا اور چھٹا سرہند۔ یہاں سے 1013 سے 1018 تک بھیم پال امن و امان سے اپنی فوج کی تعمیر نو کرتا رہا، لیکن محمود غزنوی نے اس پر کوئی حملہ نہ کیا۔ البتہ سروس یعنی شروا کے حاکم چند رائے سے بھیم پال کی مسلسل فوجی جھڑپیں چلتی رہیں اور آخر ایک موقع پر چند رائے نے بھیم پال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ محمود غزنوی کا کشمیر پر حملہ 2406 ہجری 1015 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے کشمیر کے سرحدی علاقے لوہ کوٹ پر حملہ کیا۔ حملے کی خبر ملتے ہی مہاراجہ کشمیر کی فوجیں بھی مرکز سے یہاں پہنچ گئیں، مگر اسی دوران برف باری شروع ہو گئی اور غزنوی فوجوں کو مایوس ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ واپسی پر راستے سے بھٹک کر وہ ایک ایسے جنگل میں پھنس گئے جہاں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ محمود غزنوی کے بہت سے فوجی اس پانی میں ڈوب کر مر گئے، مال و اسباب الگ بہہ گیا اور بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ چند روز بھٹکنے کے بعد وہی جگہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے واپس غزنی چلے گئے، اس لیے یہ مہم بری طرح ناکام رہی۔ خوارزم کی فتح 1016 عیسوی میں خوارزم پر ابوالعباس مامون کی حکومت تھی۔ محمود غزنوی نے اپنی بہن کی شادی اس سے کر دی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ خوارزم میں بغاوت ہوئی اور ابوالعباس قتل ہو گیا۔ محمود غزنوی نے فوراً حملہ کیا، بغاوت کو کچل دیا اور اپنے جرنیل اتون تاش کو وہاں کا حاکم بنایا اور اسے خوارزم شاہ کا خطاب عطا کیا۔ جاری ہے۔